بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ۔ اور آج کا شو بہت اسپیشل ہے بیکاز ایز یو نو کہ ایک بہت بڑا فیسٹیول آ رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، ریور کیا جاتا ہے۔ اس کو محبت کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، رومانس کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، اینڈ یو نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ویلنٹائنس ڈے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، میرے دوست ماشاءاللہ اور ہمارے بھائی عمار خان، اور ان سے میں ان کی رائے لوں گا اس فیسٹیول کے حوالے سے، اور ہم بڑی زبردست کنورسیشن کریں گے، کچھ بڑے سیریس ایشوز بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئی نو کہ لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں، اور اس میں ہماری یوتھ بڑا اختلاف کرتی ہے جی کہ کیا ہے، محبت کا دن ہے، اگر کسی سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اس کو منانے میں کیا مسئلہ ہے، اور اس کو فالو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بھئی آپ ضروری ہے کسی گرل فرینڈ کو فلاور دیں، آپ اپنی والدہ کو دے دیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہم سارے ایسپیکٹس انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ڈسکس کریں۔ سو ود می از بردر عمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر ماشاءاللہ بڑا زبردست کلر آپ نے پہنا ہے، کڑھائی والا کرتا، لگتا ہے فل تیاری کر رہے ہیں ویلنٹائنس منانے سر کی۔ تھی میں آپ نے تیاری کر کے سر میں تو بلیک پہنا ہے، میں نے تو غم کا پہنا ہے۔ یہ کون سی تیاری ہے آپ کرے یہ دن آ رہا ہے اور اس دن یوتھ کیا کیا کرتی، میں تو غم میں ہوں۔ اچھا، بلیک کلر میں نے یہ پہنا ہے، آپ جو ہے ریڈ میں آئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے سر بس ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ جو کرتا ہے، اس کی جو کڑھائی ہے، کیا یہ ویلنٹائنس کی تیاری ہے؟ سر بس دیکھ لیں۔ اچھا کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ تو آپ ویلنٹائنس مناتے ہیں سر؟ سر ویلنٹائن تو کبھی نہیں منایا۔ اچھا، تو محبت کا اظہار آپ کرتے ہیں؟ وہ تو پھر ویلنٹائن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ تو ویسے سر صحیح بتائیں مجھے ایک بات کہ زندگی میں آپ کو سچا پیار ہوا ہے کبھی؟ ہاں ہوا تو ہے۔ کیا بات ہے سر، کتنی بار ہوا ہے؟ وہ میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں گا کہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو میرے خیال ہر سال میں ایک دو بار ہو جاتا ہے، اور وہ سچا پیار ہی ہوتا ہے۔ مطلب مجھے جتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں تو وہ دے اسٹارٹ لائک دس کہ مجھے سچا پیار ہو گیا، اور مجھے سچا پیار ہے، اور پھر یو نو اللہ نوز بیسٹ کہ کس کو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے، بٹ ہمیں ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے کہ اٹ گوز آن اینڈ آن، اور شاید 5-6 بار تو سچا پیار ہوتا ہے ایک انسان کو، اس سے پہلے کہ ان کی پھپھو کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے۔ یہ میں ایک جوک بھی کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ، پھر اصل سچا پیار ہو جاتا ہے۔ بس وہ اصل سچا ہوتا ہے، اصل سچا پیار ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال سر آن اے سیریس نوٹ دیکھیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ماشاءاللہ آپ جیسے نوجوان موجود ہیں جو اویئرنیس رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آئی ایم ہوپ فل کہ جوانی میں بھی ایون دو ہم دین سے اتنے قریب نہیں تھے، لیکن سٹل ہم ان چیزوں کو معیوب ہی سمجھتے تھے۔ مطلب ایسے ہی ہے آپ بھی اپنی ایج گروپ میں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ چیز تھی۔ اچھا، یہ کلیئر تھی آپ کو؟ یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو سر یہ ایک دم سے اتنا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، اور نوجوان اب اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سر سب سے پہلے تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا اپولوجیٹک مسلمز بن چکے ہوئے ہیں کہ اچھا وی اپولوجائز کہ ہم اس طرح سے ہیں، نہیں اصل میں یہ ہے، اصل میں وہ ہے، کیونکہ اب اتنا انکول سمجھا جاتا ہے کہ اچھا آپ دیندار ہیں، آپ تو بڑے بیکورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز انفارچونیٹلی کہ ہم بھی مین اسٹریم کے ساتھ کس طرح سے فلو کر سکتے ہیں، اینڈ وی کیپ فرگیٹنگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ اسلام اسٹارٹیڈ اسٹرینج اینڈ اٹ ول گو بیک ٹو بینگ اسٹرینج، فطوبی للغرباء، ہے نا، تو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو دوز دیٹ بیکم اسٹرینج۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا، وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ فیز اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ، گوئنگ ود دا فلو۔ یہ آپ نے بات کی کہ فلو اور ایک انکول یعنی اینی تھنگ وچ بیکمز اے ٹرینڈ، اینی تھنگ وچ اپیئرز ٹو بی انورٹیڈ کاماز کول، تو ہماری یوتھ اس کے پیچھے جاتی ہے، بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، یعنی پریفرنس وہی چیزیں ہیں جو اوور آل دنیا میں فالو ہو رہی ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ دین کیا کہتا ہے اس بات۔ تو اس کے علاوہ سر یہ فیکٹر آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دی ہے، پروموٹ کیا ہے اس چیز؟ میڈیا تو دے رہا ہے، لیکن آئی تھنک کہ میڈیا کا رول جو ہے نا وہ کافی عرصے سے تھا، اٹس ناٹ اے نیو تھنگ کہ مطلب ایک لغویات میں جو مطلب کام کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی
इंडस्ट्री थी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले होते थे, लोग होते थे, सो दैट्स ऑलवेज बीन अराउंड, ठीक है. आजकल अब प्रॉब्लम ये हो गया कि पीपल हैव बिकम डिस्कनेक्टेड विद दीन, तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनका अपना दीन इसके बारे में क्या कहता है, या उनको ये शायद शऊर नहीं है, उनको दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितनी ग्रेव बातें कर रहे हैं, कितनी सिवियर बातें हैं जो कि वो कर रहे हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज. दैट्स द बिग प्रॉब्लम. अच्छा, एक और प्रॉब्लम सर मुझे ये लगता है कि आपके और मेरे दौर में ना शायद ये पॉर्न इंडस्ट्री और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना इतनी खुल के सामने नहीं थी, और ना ही इनकी इतनी सैचुरेशन ज़्यादा थी. अच्छा, ये मैं पॉर्न का मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया स्पेसिफिकली, लोग हैरान होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है वैलेंटाइन से. देखिए सर, मैंने जो देखा है ना ट्रेंड, drastically definition of love और expression of love has changed in the last 25 years drastically. मतलब मेरे दौर में 90s की अगर मैं बात करूं सर, चले किसी को अगर कोई पसंद आता था ना, या कोई किसी से बात करता था, या कोई चलो कोई फिजिकली मीट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस लेवल की सोच शायद नहीं आती थी, जिस लेवल के ख्यालात, जिस लेवल की सोच और जिस लेवल की जहनीत अब बन चुकी है. सर इसमें मैं थोड़ा सा इतना सा ऐड करूँगा कि इट्स नॉट जस्ट विद अस. आप तो शायद कंपेयर करें कि पास्ट इन पाकिस्तान, मैं आपको कहता हूँ कि इवन वेस्ट में इतना क्या गुजरा हाल नहीं था. हमारे टीचर्स थे मतलब गोरे और मतलब अमेरिकन, मतलब वहाँ के नेशनल्स, रिवर्ट्स थे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो कहते हैं कि जब हम लोग थे 1950s वगैरह की वो बात सुनाते हैं हमें, तो कहते हैं कि व्हेन वी वर यंग, तो ये चीज़ दिस वाज अनहर्ड ऑफ, ये मतलब हम लोग इस तरह से नहीं जा सकते थे जिस तरह से आज होते नज़र आ रहे हैं अमेरिका में. कहते हैं कि अमेरिका में ये चीज़ नहीं थी जस्ट 50 years ago. अमेरिका में नहीं थी तो सोचिए इस्लामिक कंट्रीज़ में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एग्जैक्टली. अब देखिए सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना कि किसी दौर में मतलब चलो वैसे तो हम इसके ख़िलाफ़ ही, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हराम रिलेशनशिप्स में आएगा अगर आपका कोई हलाल ताल्लुक़ नहीं है जिससे भी आप ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं. लेकिन चले 25 years ago ऐसे होता था, कोई पसंद है तो फूल दे दिया, गुलाब का फूल दे देते थे. कोई बात करनी है तो बात भी डिसेंट होती थी, बात में भी एक वो नज़र आती थी कि यार ये लॉयल है, या ऐसा नहीं नज़र आता था कि ये बहुत ही गलत साइड पे बात जा रही. अब आज की जो यूथ है, अल्लाह माफ़ करे, ये व्हाट्सएप की वजह से, स्काइप की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो टेक्सटिंग होती है, उसके बाद बात कहाँ चली जाती है. फिर देखें ना, हाइपर सेक्शुअलाइज सोसाइटी में हम रह रहे हैं. फिर वीडियोस एक्सचेंज होती हैं, पिक्चर्स एक्सचेंज होती हैं. पहला ख्याल ये आता है टू बी फिजिकल विद द अदर पर्सन, यानी लव एंटेल्स टू बी फिजिकल विद द अदर पर्सन, फिजिकल इंटीमेसी. मेरे नज़दीक तो ये लस्ट है, डेफिनेशन ही इतनी चेंज हो चुकी है. स्पॉट ऑन. क्योंकि यही वाली जो बातें कहते हैं कि जो फर्स्ट लव हो गया था, एक्चुअली इट वाज नॉट फर्स्ट लव, इट वाज इन्फैचुएशन. एग्जैक्टली. मे बी आपने जैसे कहा तो ये फर्स्ट लस्ट हो सकता है. फर्स्ट लस्ट हो सकता है. ट्रू. तो दैट वुड बी अ मोर करेक्ट वे ऑफ सीइंग इट. ट्रू. बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है, एंड आई थिंक ये इतना ज़्यादा अब बढ़ शायद इस वजह से गया क्योंकि वी हैव सो मेनी मोर मीडिया आउटलेट्स नाउ, जिसमें मीडिया के अलावा सर पॉर्न हैज टोटली चेंज्ड द थिंकिंग ऑफ द यूथ. आई एम टेलिंग यू,